اس دنیا میں کنگال کون ہے جس کے اوپر پاس گھر نہ ہو، زمین نہ ہو، کھیتی نہ ہو اور اس کے پاس مال دولت نہ ہو؟ وہ کنگال ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ساتھیوں وہ ایک کنگال نہیں ہے حقیقت میں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیوں توجہ دے اور سنیں کس طریقے سے ملوث ہیں ظلم کے اندر ہم اور آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس مسکین فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مسکین اسی کو جانتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے اوپر نہ نقد ہے نہ کوئی سامان ہے، وہی مسکین ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ نہیں ہے، میری امت کا مسکین وہ ہے جو بڑا ہی نیک ہوگا، بڑی نماز لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، روزہ لے کر کے آئے گا، اور بڑا پیسے والا ہوگا، زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا۔ کیا ہے؟ بڑا پیسے والا ہو، زکوٰۃ، لیکن کس حال میں آئے گا کہ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی اس حدیث میں، ذرا غور کریں۔ آپ اس میں تو نہیں ہیں، آپ بھول گئے ہیں اور اس کو آپ اپنی بہادری سمجھتے ہیں، اس کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، لیکن کہیں آپ یہ تو نہیں ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ جی کس کو؟ آج تو مذاق میں ہم گالیاں دیتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے نا، چھوٹی موٹی سال بہانوئی یہ سب گالیاں دے، ہمارے ہاں تو گالی سمجھتے ہی نہیں لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ ابے فلان اور یہ کہہ کر کے لوگوں کو، ہے نا، تو کسی کو گالی، بلکہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ بعض رشتوں کو بھی گالی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نہیں؟ بہن کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ جی سالہ ہے وہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی بہن دیا ہے، تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تم اس کو گالی دیتے ہو، سالہ ہے تمہارا؟ ذرا سوچیں ہے کہ نہیں؟ کہ تو بچوں کے ماموں ہے، یہ نہ کہو ہمارے سالے ہیں، کیا کہو بچوں کے، کتنا پیارا نام ہے، ہمارے بچوں کے ماموں ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب کہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے۔ گالی دینا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ لوگ؟ جی کوئی کہے کہ میں گالی نہیں دیتا، بھائی کم سے کم کلب حمار کتا تو بناتے ہی ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ ایک بڑے مشہور تابعی ہیں ابراہیم التیمی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یعنی صحابہ کے زمانے میں یہاں تک کہتے تھے اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ یا حمار اے گدھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو حاضر کرے گا اور کہنے والے سے پوچھے گا اللہ کے بندے ہم نے اسے گدھا پیدا، تم نے دیکھا گدھا پیدا کیا تھا؟ گدھا ایسے ہوتا ہے، گویا اس کا ہی بدلہ قیامت دن اللہ تعالیٰ لے گا ہم سے اور آپ سے۔ یہ ہے ظلم جس کے اندر ہم مبتلا ہیں، کسی کو گالی دیا ہوگا اور کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالًا، ہاں کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ ہم کسی کا مال نہیں کھاتے، جی لیکن سوچیں آپ لوگ، آپ سے اوسط درجے کی جتنی ڈیوٹی کا مطالبہ ہے، آپ سے 8 گھنٹے کا ہے، آپ 7.5 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جی مال کھائے کہ نہیں کھائے؟ آپ پورے 8 گھنٹے کی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ یہ 7.5 گھنٹے کی، جی 7.5 گھنٹے کی لے رہے ہیں، اور ہم میں تو یہ بہت ہے، وہی کام اگر جو ہے مزدوری پر کراؤ تو 10 دن لگے گا، جی ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہی کام ٹھیکے پر دے دو تو جی 4 دن، 1-2 دن میں کر نپٹا دیں گے لوگ، ہے بات صحیح غلط ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اندر استطاعت ہے کام کرنے کی،
تو علی کل حال معاملہ ساتھیوں بڑا خطرناک ہے. تو کسی کا مال کھایا ہوگا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کا خون کیا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہے, وَضَرَبَ هَذَا, اور کسی کو مار دیا ہے, کسی کو مارا ہے. خاص طور پر استاد لوگ تو بچوں کی پٹائی جب شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے کہ نہیں ہے تو ہی لیتے. بلکہ جو بچے یہاں سے گئے مار کھانے کے عادی نہیں ہیں. ایک بچے نے اپنے باپ سے شکایت کیا کہ ابو جان, وہاں تو استاد ہے, بچے نے ایک غلطی کی اور سب کو برابر کھڑا کر دیا ہے لائن سے, اور سب کی پٹائی کرنا شروع کر دیا. یہ حق اجازت کتنے دی ہے آپ کو؟ کتنے دیا ہے یہ حق آپ کو؟ یہ آپ کا بچہ امانت ہے, غلطی کیا ہے اس نے, آپ کو معلوم ہے غلطی کیا ہے. اس طریقے سے ہم لوگ ہیں, اپنا بچہ ہی کیوں نہیں ہے, جتنی بڑی پٹائی کرتے ہیں ہم, آیا اتنی بڑی غلطی کیا ہے اس نے؟ سوچیں, بیوی ہے ہماری, ایسا لگتا ہے کہ بس ہمارا پورا اس کے اوپر اختیار ہے 100%, ہم اس کو گالی دیں, اس کو برا بھلا کہیں, اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہیں, گالی دیں, اس کی توہین کریں, یہ کتنے اختیار دیا ہے ہم کو؟ تو کہنے کا مطلب وَضَرَبَ هَذَا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُقْضَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ, کچھ نیکیاں اس کو جس کو گالی دیا ہے اس کو دے دیا جائے گا, کچھ نیکیاں جس کے اوپر تہمت لگائی ان کو دے دی جائیں گی, کچھ نیکیاں جس کا مال کھایا ہے اس کو دے دیا جائے گا, کچھ نیکیاں اس کو جس کو مارا ہے, یہاں تک کہ ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہے اور اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئیں. تو آخر میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر کے اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا انسان کیا ہے؟ اور اگر سوچیں, اللہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم حدیث میں بات, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ظالموں کے لیے اللہ کے رسول شفاعت بھی نہیں کریں گے, کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا ان کے لیے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ, ظالموں کا نہ وہاں پر کوئی دوست ہوگا اور نہ کسی شفاعت کرنے والے کی بات اس کے بارے میں مانی جائے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 2 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو میری شفاعت نہیں ہوگی. جن کے لیے وہ 2 کون ہیں؟ ایک ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں پر تسلط رکھے ہوئے ہے, اسی پر قیاس کر لیجئے, جو کسی فرم کا مالک ہے اور لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, کوئی فورمین ہے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, آپ کے تحت نیچے کام کرنے والے جو ان پر آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں, اور وہ بیچارہ مجبور ہے ظلم سہ کر کے رہ رہا ہے. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.